बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, आज हमारा टॉपिक है खसलत। आज जो हमारा टॉपिक है वो है खसलत। खसलत के बारे में हम पहले एक बहुत ही बड़े शख्स, लीजेंड शख्स, इनकी 2 लाइनें पढ़ते हैं। ठीक है, ये 2 लाइनें पढ़ के मैं माना इसका बताता हूँ और उसके बाद मैं इस पे डिटेल में बात करता हूँ। ठीक है, पहले आप सुने फारसी में 2 लाइनें। खसलत ऊपर टाइटल है, उन्वान है। खसलत दिरख्ती की तलखश बुवत गौहरा, दिरख्ती की तलखश बुवत गौहरा, अगर चर वो शीरीन दिही मरवरा, अगर चर वो शीरीन दिही मरवरा, हुमान मेवई तलखत आरत पदीद, हुमान मेवई तलखत आरत पदीद, अजू चर वो शीरीन नखाही मजीद, अजू चर वो शीरीन नखाही मजीद। सिंपल सा माना इसका पहले समझाता हूं। दिरख्ती की तलखश बुवत गौहरा, वो दिरख्त जिसकी असल ही तलखश, बुवत गौहरा, वो दिरख्त जिसकी असल ही तलख हो, बिटर हो, खट्टी हो। ठीक है, तो क्या होगा? अगर चर वो शीरीन दिही मरवरा, अगर तुम उसे उसकी जड़ों के नीचे चरम डाल दो या शीरीन स्वीट्स डाल दो, वो फिर भी वही दरख्त रहेगा। हुमान में वही तलखत आरत कदीम, अगर तुम उसके नीचे स्वीट्स, मिठाई, जो भी शुगर डाल दो, एक पौधा, एक दरख्त, एक प्लांट, एक ट्री जिसकी असल क्या है? बिटर, यानी वो स्वीट नहीं है। अगर स्वीट नहीं है दैट मीन्स अगर फिर आप उसके नीचे बाल्टी, बड़ी सेंटेक्स आप बनाएं, क्या बनाएं? शुगर वाली, शुगर मिलाएं बड़े से बाल्टी वाले पानी में और फिर उसके नीचे उसकी जड़ों पे डाल दें। लेकिन उमान में वही तलखत आरत पदीद, लेकिन जो वो फल देता होगा, खट्टा फल देता होगा, वो फिर भी वही खट्टा फल देके ही रहेगा। अदू शर्ब शीरी नखाही मजीद, ऐ इंसान, तुम उससे ये तवक्को नहीं करना कि वो तुम्हें कभी मीठा फल देगा। ठीक है, ये इन 2 लाइन्स का सिंपल सा माना है। अब मैं आपके बाद आपको मिसालों के जरिए से समझाता हूं और हम आपस में भी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, आपको भी मौका दूंगा बात करने का। पहले मैं कुछ मिसालें आपको देता हूं। अगर कोई इंसान झूठा है, अगर इंसान कोई झूठा है, तो फिर जी आप उसके साथ उठते बैठते बातें करते हैं, दोस्ती बनाते हैं, उसके साथ पूरी उम्र गुजार देते हैं। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारा टाइम आपको ये ज़हन में रहता है कि ये शख्स कभी मुझे क्या, मेरी तवक्कात के खिलाफ नहीं जा सकता, मेरी उम्मीदें नहीं तोड़ सकता, जो मेरा इसके बारे में सोच है वो मेरी सोच कभी नहीं बदल सकती। मेरी सोच ये है कि ये शख्स बड़ा अच्छा है, बड़ा नेक है, ये झूठ नहीं बोलता। लेकिन क्या होगा कि एक जमाना आएगा कि आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि जितना टाइम ये मेरे साथ रहा है, ये मुझे झूठ बोलता रहा है, ये मुझे झूठ बोलता रहा है। एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी। एक चोर था, एक चोर था और इस चोर के पास फ्रेंड्स थे।
اس نے ان کو بھی عادت ڈال دی کہ ہم چوری کریں. ایسے یہ بہت بڑی گینگ بن گئی. کیا بن گئی؟ گینگ. چوروں کی ایک بہت بڑی گینگ بن گئی. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جو بھی لوگ کسی سفر کے لیے نکلتے، ان کے پاس سامان ہوتا تھا، دولت ہوتی تھی، پیسہ ہوتا تھا، یہ ان پہ چھاپا مارتے اور ان سے وہ مال لوٹ لیتے تھے. کسی بستی میں جاتے، اس بستی کو لوٹ لیتے تھے، چوریاں کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے ایک جنگل میں ایک کیو بنائی تھی، ایک گفا بنائی تھی. اس کیو میں جا کے یہ بیٹھتے تھے، پھر وہیں پہ رہنا سہنا، کھانا پینا. ایسا ہوا کہ ان کی چوریوں سے، ان کی ڈکیتیوں سے پورا علاقہ عاجز آ گیا. سارے لوگ پریشان، سارے لوگ رو رہے، سارے لوگ دعا کر رہے اللہ سے کہ یا اللہ ہمارے لیے تو کوئی نہ کوئی وسیلہ نکال دیجئے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ان چوروں ڈکیتوں سے نجات مل جائے. تو کہتے ہیں کہ بادشاہ جو ان کا تھا، انہیں خبر ہوئی کہ میرا فلاں علاقہ ہے اور اس فلاں علاقے میں چوروں نے نظام جو ہے کنٹری کا، ملک کا نظام، عدل کا نظام وہ بگاڑ دیا ہے. انہوں نے اپنے وزیر کو آرڈر کیا کہ فوراً آپ کام کیجئے، ان چوروں کو میرے پاس پکڑ کے لائیے. لیکن یہ چور اتنے زبردست بنے تھے، انہوں نے نہ صرف گینگ بنائی تھی، انہوں نے اپنے ساتھ ایک فوج بھی کھڑی کر دی تھی، ٹھیک ہے، جو ان کی حفاظت کرتے تھے. اب یہ جو ہے وزیر، انہوں نے پہلے ان کو کرنا چاہیے تھا کہ پہلے ان کی ڈیٹا نکالتے کہ ان کے پاس مطلب چوری کیسے کرتے، تو ساری معلومات جب نکالتے پھر ان کو پکڑ لیتے. لیکن ان سے ایک خطا ہوئی، ایک غلطی ہوئی. یہ سیدھے آئے اپنی فوج کے ساتھ، انہوں نے سوچا کہ ہم اس کیو پہ دعویٰ بول دیں گے اور ان کو پکڑ کے لائیں گے. لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ بھی پاورفل ہے ادھر سے، اور انہوں نے اس وزیر پہ واپس حملہ کیا اور اس کے بہت سارے فوجیوں کو قتل کر دیا. جب قتل کیا تو وزیر بھاگتے بھاگتے واپس آیا، اور اب انہیں شرم ہے کہ اگر میں بادشاہ سے یہ بات کہوں تو بادشاہ سلامت غصے میں آئیں گے اور مجھے ان کا غصہ فیس کرنا پڑے گا، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے سے ہی اپنا ایک گروپ بلایا، مطلب جو ان کے سپائز تھے، ان کے جاسوس تھے. اب انہوں نے جاسوسوں سے بات کی کہ آپ ان چوروں کے بارے میں مجھے ایک ایک سانس کا، ایک ایک قدم کا، ہر ایک جو یہ قدم اٹھاتے اس کی انفارمیشن مجھے ہونی چاہیے. جب ان کے پاس پوری انفارمیشن پہنچی، ان کے پاس سارا پتا چل گیا کہ یہ لوگ کہاں جاتے، کیسے چوری کرتے، ان کے پاس کتنی نفری ہے، کتنے فوج ہیں، کتنی تلواریں ہیں، کتنی تیر کمان ہیں، سارا ڈیٹا جب معلوم ہوا، اب انہوں نے اپنا ایک پلان بنایا کہ ہم ان کو کیسے دبوچ لیتے ہیں. انہوں نے جب پلان تیار کیا تو پلان یہ ہوا کہ وہ چور جو ہے مطلب اس ٹائم پہ اپنی گفا سے نکلتے، پھر چوری کے لیے نکلتے. انہوں نے وہی ایگزیکٹ ٹائم استعمال کر کے گئے اور بیٹھے کس میں؟ گفا میں چھپ کر کے بیٹھ گئے. اور جب یہ چور تھکے ہوئے آئے، رات کو بیٹھے، اب انہوں نے سونا چاہا، سونے کی تیاری کی، تو وہ آئے، وزیر کے جتنے بھی فوجی تھے انہوں نے انہیں پکڑ لیا، تو دبوچ لیا. اب پکڑ لیا انہیں، اب لا کے کہاں پہنچایا ان کو؟ بادشاہ کے دربار میں. جب بادشاہ کے دربار میں پہنچایا، تو بادشاہ نے حکم دیا، آرڈر دیا کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، چاہے ان کی عورتیں ہیں، چاہے ان کے مرد ہیں، چاہے بوڑھے ہیں، چاہے بچے ہیں، سب کو مار دو، سب کو مار دو. اب وزیر بیچارہ بڑا نیک تھا، نرم طبیعت کا تھا، وہ آئے بادشاہ سے ریکویسٹ کی، بادشاہ صاحب میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، پلیز اینڈ پلیز آپ ان کی بچیوں کو، آپ ان کے بچوں کو، بوڑھوں کو تو چھوڑ دیجیے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اچھا چلو جی، اگر آپ کسی کو نہیں چھوڑتے. یہ جو بڑا سا چور تھا نا، اس کا ایک بیٹا تھا، چھوٹا سا بیٹا، لیکن وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا. انہوں نے کہا
کہ اس بچے کو تو چھوڑ دیجیے. اب بادشاہ نے کہا انہیں کہ چلو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا جب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں اور آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. تو ہوا یہ کہ انہوں نے اس بچے کو لے لیا اور اپنے بچے کے طور، چونکہ وزیر کا بیٹا نہیں تھا نہ بیٹی تھی، ان کی اولاد نہیں تھی، اب اس بچے کو لاڑ پیار کر کے پالا پوسا بڑا بنایا. اب وزیر کے پاس تجوریاں ہیں، وزیر کے پاس دولت ہے، پراپرٹی ہے، سٹیٹس ہے، سب کچھ ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اسی جس بچے کو پالا ہے نا، اپنا بیٹا بنائے، اسی کے لیے ہے نا. اب وزیر نے ایک دن کہا کہ یہ ایک کمرے سے نکلے اور بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ ہمیشہ اس کمرے میں جاتے ہیں اور مجھے تو کبھی وہاں اس کمرے میں جانے نہیں دیا. انہوں نے کہا بیٹا میں کبھی وہاں اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہوں اور وقت آئے گا تو میں آپ کو اس کمرے میں جانے کی اجازت دوں گا. ایکچولی کیا تھا کہ یہ جو وزیر تھا اس نے وہاں ایک تجوری چھپا کے رکھی تھی، اپنے حلال پیسوں کی رکھی تھی، لیکن بچوں سے اپنی بیوی سے بھی نہیں بتایا تھا. یہ سوچتے تھے کہ جب بیٹا بڑا ہوگا پھر میں بیٹے کے حوالے کر دوں گا. اب اس لڑکے نے کیا کام کیا، اسے غصہ آیا، کہا کہ مجھ سے کچھ چھپا رہے تو کچھ نہ کچھ ہوگا. تو یہ جا کے اس کمرے کو چوری چھپ کے کھولا تو وہاں پہ بہت دولت ہے، پیسہ ہے. اس کو تھیلے میں یا بوری میں جس میں بھی بکسے میں بھر دیا. اب جب وہاں سے نکل رہے تو اس کے سامنے اب اس کا باپ ہے نا، کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس غفا اس کمرے میں داخل نہیں ہونا، کیسے ہوئے؟ اس نے تلوار نکالی اور اس کا سر کاٹا، دے مارا گردن پہ، گردن الگ، گردن ادھر، دھڑ ادھر، اور بھاگ گیا. اب جو پیسہ اپنے اس یہ جو بادشاہ وزیر تھا، وزیر جو اس کا باپ کی حیثیت کا تھا، اس کے پیسوں کو استعمال کر کے پھر سے ایک گینگ بنائی، کن کی؟ چوروں کی گینگ. اور پھر گیا وہیں پہ جہاں پہ اس کے باپ رہتا تھا، اس گفا میں رہتا تھا، ٹھیک ہے، پھر سے چوریاں ڈکیتیاں کرنے لگا. اب آپ کو یہاں پہ جو دو لائنز ہم نے پڑھی سمجھ آئی ہوں گی کہ جس کی جو خصلت ہوتی ہے، جس کی جو فطرت ہوتی ہے، اس کی فطرت ہمیشہ وہی کی وہی رہتی ہے. کوئی چور ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بدماشیاں کرتا ہے، کوئی ایکسپلائٹ کرتا ہے، کوئی بڑا پرہیزگار ہے، کوئی معاف کرنے والا ہے، تو اس سے اس کی وہ خصلت کبھی دور نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ چیز ہے کہ ہم سارے، آپ میرے اسٹوڈنٹس اور میں آپ کا ٹیچر، ہم کبھی جب ہمیں فرصت ملے تو ہم بیٹھا کریں اور سوچا کریں کہ ہماری خصلت کیا ہے. خصلت مطلب ہماری اصلیت کیا ہے، اندرون کیا ہے. ہاں، تو یہ جو میں شکل نما انسان ہوں، میرے ہاتھ ہیں تو ہاتھ انسان کو ہوتا ہے، میری زبان ہے زبان انسان کو ہوتی ہے، میری آنکھیں ہیں تو آنکھیں بھی انسان کو ہوتی ہے. یہ جو سٹرکچر والا ہے، یہ والا سٹرکچر، یہ انسان کا سٹرکچر ہے. بٹ میں کبھی دیکھوں کہ کہیں میری خصلت یہ تو نہیں ہے کہ میری خصلت بچو جیسی ہے. بچو ڈنک مارتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ڈنک مارتا ہے. کہیں میں پیٹھ پیچھے غیبت تو نہیں کرتا، تو غیبت بھی ڈنک مارنا ہے نا. بہتان لگانا وہ بھی ڈنک مارنا ہے نا. کہیں میری خصلت ریچھ جیسی نہیں ہے جو کسی کو بھی نہیں دیکھتا، مطلب اتنا ایروگنٹ ہے، میں اتنا ایروگنٹ ہوں، آپ میں سے کوئی اتنا ایروگنٹ ہے، اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا، جو سامنے پڑتا ہے اسے دے مارتا ہے. ریچھ کے سامنے جب کوئی جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ چھوٹا، یہ بڑا ہے، یہ قاضی صاحب ہے، یہ پروفیسر صاحب ہے، یہ ایس پی صاحب ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ مزدور ہے. جو سامنے آتا ہے دے مارتا ہے، اس کا چہرہ ہی بگاڑ دیتا ہے. ایسے ہی کرتا ہے نا. ایسے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ریچھ جیسی خصلت تو نہیں ہے، کہیں ہمارے اندر شیر جیسی خصلت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ہے، ٹھیک ہے،
जहां पे मतलब सारे होप्स खत्म हो जाते हैं ना, वहां पे फिर भी एक होप रहता है। वहां पे एक, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह बचाए मेरी खसलत खराब है, मैं नेकी करना चाहता हूं और 2 मिनट नेकी करता हूं, तीसरे मिनट मैंने फिर गुनाह किया हुआ होता है, फिर कोशिश करता हूं, फिर मैं जो मेरे अंदर बुरी चीज है मैं उसको रोकना चाहता हूं, दबोचना चाहता हूं, बट क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो खसलत फिर से मेरे अंदर आती है। ठीक है, अब एक चीज है जो इस चीज को रोक सकती है। आपको पता है, आप जरा सोचिए, होगी कोई चीज ऐसी, होगी कोई, ताहिर साहब कोई होगी? आपको लगता है क्या कोई ये जो खसलत को भी बदल सकती है? और मैं बताता हूं आपको, एक चीज वो है जिसको हम दुआ कहते हैं। जब हम अल्लाह के हुजूर अपने लॉर्ड, जो पूरी कायनात का सुप्रीम अथॉरिटी एंड पावर है, उसके सामने बार बार दुआ करते हैं, वो हमारी खसलत भी बदल देते हैं। अगर हमारी खसलत रीच वाली है, लेकिन एक चीज है हमारे अंदर, एंड दैट इज कि हमारे अंदर आजिज़ी है। आइए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे अंदर किसी जानवर की खसलत है, ठीक है, अगर हमारे अंदर किसी जानवर की खसलत है तो हमें पता चलता है कभी कि मेरे अंदर जानवरों जैसी खसलत है। ठीक है, लेकिन एक अच्छाई है हमारे अंदर। अगर हमारे अंदर 99 बुराइयां हैं, एक अच्छाई है। वो अच्छाई क्या है कि हम कभी सोचते, हमें एहसास होता है कि मुझसे गलती होती है, वो एहसास समझिए आप जिंदा है। 99 बुराइयां हैं, एक चीज है एहसास है। अगर एहसास जिंदा है तो आप समझिए कि आप जिंदा है। वो एहसास आपको क्या करा सकता है? रब के सामने माफी मंगवा सकता है। आप किसी को तकलीफ देते हैं, उसके सामने उसे माफी मांग सकते हैं। वो एहसास आपके इन 99 बुराइयों को बदल के अच्छाई में तब्दील कर सकते हैं। तो यही दिराख्ती की तलखश बहुत गोहरा, जिस दिराख्त की, जो पेड़ जिसकी जड़ें ही खराब हों, अगर चलो शीरीन दिही मरमुरा, अगर तुम पूरी उम्र उसको स्वीट्स, शुगर, चीनी वाला पानी, मिठाइयां जब नीचे उसकी जड़ों के ऊपर डालते रहो, हुमान में वही तलखत आरत पदीद, उसके जो जड़ें हैं उससे हुमान में वही तलखत, लेकिन वो वही मेवा, वही फल जो उसके ऊपर फल निकलते, खट्टे फल, वो फिर भी वही खट्टा फल देता रहेगा। अजू चरब शीरी नखाही मजीद, अगर तुम सोच वाले हो, कुछ दानाई, कुछ अकल तुम में बची हुई है, तो भाई आप बुरे से अच्छाई एक्सपेक्ट नहीं करना। ये इन 2 लाइन्स का माना है। इसमें मैंने आपको थोड़ी वजाहत दी। अब मैं आपसे चाहता हूं, आप वॉलंटियरली कुछ कहना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं, या कोई पॉइंट आपके मन में आता है, आप बोल सकते हैं। शाबाश। शाबाश ताहिर साहब। आप बेटी, कुछ आ रहा है मन में, जहन में कुछ आ रहा है? शाबाश। आप बेटा क्या, अच्छा वॉलंटियरली कोई बताओ, ये जो हमने 2 लाइन्स बताई, फिर इस पे मैंने इतनी डिटेल में जाके थोड़ी वजाहत, फिर एक स्टोरी इसके साथ कनेक्ट कर दी, तो मुझे बताइए कि ये सुन के आपको लग रहा है कि कुछ मतलब आपके पल्ले आ गया, आपके जहन में कुछ आ गया? आपको लगता है कि ये जो जिसने ये लिखी है 2 लाइन उसने सही लिखी है, या जो सर ने एक स्टोरी इसके साथ कनेक्ट कर दी,
تو وہ مثال آپ کو کچھ لگ رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سن کے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے کیا؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کیا؟ شاباش، ویری گڈ. ڈرے ڈرے کب تک رہیں گے آپ؟ ہاں جی، کبھی تو کھل جائیے نا. شاباش. آپ بتاؤ. شاباش. آپ بتاؤ. نفیسہ ہے نا آپ کا نام؟ بتاؤ بیٹا. نہیں آ رہا کیا؟ سمجھ آیا؟ مطلب جو میں نے باتیں آپ کو کہیں وہ سمجھ آئی؟ بچے میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا سمجھ آیا؟ اتنے مطلب 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 کتنے لوگ ہیں؟ 9 اسٹوڈنٹس اور ایک ہوا 10. ہم 10 لوگ ہیں. 10 کے 10 دماغ ہے. میرا دماغ ایک طرح سے سوچتا ہے، آپ کا دماغ 9 طرح سوچتا ہے نا. ان کا اپنی طرح، ان کا اپنی طرح، ان کا اپنا، ان کا ان سارے لوگوں کا اپنا. تو آپ اپنی طرح سے اس کو سمجھتے ہوں گے نا. تو وہی بتائیے نا کیا سمجھتے ہیں اب آپ؟ اوکے آپ بتاؤ. کھڑے ہو جاؤ. شاباش. اکشا ہو نا انسان کے اندر، انسان کے اندر تڑپ ہے نا، تڑپ. اگر ہمارے اندر تڑپ ہے کسی چیز کی تو وہ تڑپ ہمیں وہاں تک پہنچا دیتی ہے. سمجھ آ رہی ہے کیا؟ فار ایگزامپل یہ ہم تک ہے، یہ ہمارے ول پاور تک ہے کہ ہمارے اندر کتنا ول ہے، کتنا ول پاور ہے. ابھی ہم کسی دریا میں چل رہے ہیں، ہماری کشتی ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے. اگر ہم نے وہیں پہ ہمت ہاری کہ کشتی ڈوبی، کشتی ٹوٹی، ہاں تو ہم پانی میں گرے اور ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم پانی میں ڈوب کے مر جائیں. اب اگر ہمارے میں ول پاور ہے، کشتی ڈوبی تو کیا ہوا؟ اللہ نے تو مجھے ہاتھ پیر تو دیے، چلو میں لگا دیتا ہوں اپنے یہ زور، ہاں میں اپنے پنکھ چلا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوگا آپ تھکیں گے بھی بہت. ایسا نہیں ہے کہ آپ دریا میں پڑے ہیں، وہ پانی آپ کو بڑے پیار سے ہے نا ایسے آپ کے نازم خرامہ لے کے آئے گا، پھر صاحب جی آپ اتریے، ٹھیک ہے نا. ایسا تو نہیں کہے گا نا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ آپ کو لڑنا پڑے گا. کبھی موج ادھر سے آ رہی ہے، آپ کو یہاں سے تھپیڑ مار رہی ہے، کبھی ادھر سے چپیٹ مار رہی ہے نا آپ کو. کبھی آپ ڈوب رہے ہیں، ڈبکی کھا رہے ہیں، پانی منہ میں جا رہا ہے نا ہے نا، دم ہو رہا ہے، دم گھٹ رہا ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کے اندر ول پاور ہے، آپ ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، ایک دن کے بعد آپ ساحل پہ پہنچ ہی جائے. آپ ٹوٹے پھوٹے ہوں گے ہاتھ پیر، پھر تو آپ کو ریکور ہونے میں 20 دن لگ جائیں گے، لیکن وہاں آپ کا ول پاور آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا. اسی طرح ہم انسان جو ہے، ہم انسان اللہ نے ہمیں بہت پیار سے بنایا ہے اور اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ٹیسٹ کرے ہمیں. ہمارے اندر بہت سی خصلتیں ہیں. خصلتیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے ہمارا جسم مٹی سے ہے. ہمارے جسم کے اندر ایک اور چیز رکھی ہے جس سے ہم زندہ ہیں، دیٹس کالڈ سول. دیٹس کالڈ سول. ایک روح، ہماری روح نور سے ہے، جسم مٹی سے ہے. مٹی نور کے برابر نہیں ہے. تو یہ جو مٹی کی خصلتیں ہیں وہ تو ہو ہی رہی، لیکن اگر ہمارا سول اچھا ہے، ہم نے اس پہ کام کیا ہے، ہم نے اچھے کام کیا، ہمارا سول کیا پاورفل ہوگا، وہ ہمارے جسم پہ حاوی ہوگا. اور جب جسم پہ حاوی ہوگا ہمارا جسم اچھے کام کرے گا. اگر ہمارا سول کمزور پڑا ہوا ہے اور جسم جو ہے وہ سول پہ باری ہے تو جسم کی مطلب یہ ہے
मुंह का, पेट का। अभी मतलब मैं कोई चीज देखता हूँ, सेब देखता हूँ, अंगूर देखता हूँ, कोई चीज देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं खाऊं इसे, पेट तो ये मांगेगा ना, मुंह भी कहेगा ना, दांतों को कुछ कुछ खिच खिच होने लगा है ना, फर्ज फर्ज, तो आप लेके आओ, चबाओ इसको। हाथ भी कहेगा नहीं जी ले आओ, ठीक है। अगर सोच ताजा है वो हाथ को रोकेगा, कोई नहीं, तुम तो मरे नहीं जा रहे हो। अभी अभी तो आपने चाय पी ली, आप सब्र कर सकते हो, ज़ोहर तक सब्र कर सकते हो, तो ये मुझे एक डिसिप्लिन में रखेगा, ठीक है ना। तो यही बात है कि इन नटशल आखिर में, कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि जो भी सबक होता है इसका एक हमें एक मैसेज होती है, और वो मैसेज हम इस इन दो लाइनों से ले लेंगे कि हम अपने आप से वर्कआउट करें। कभी वर्कआउट करने से पहले हम अपने बारे में सोचें, अपने आप से सोचें, अपने आप से बातें करें कि हम हैं कौन, ठीक है, हमारा मकसद क्या है। जब हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अपने आप से पूछेंगे तो फिर हम खुद ही इसके जवाब भी हमें मिल जाएंगे और हम कुछ अच्छा करेंगे। फिर वर्कआउट आता है कि हमें बुरी चीजों से रोकना है, कैसे रोकूंगा, अच्छी चीजों पे काम कर रहा है, उस पर स्टैंड होना है, ठीक है, तो वो ओके रहेगा, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना, अल्लाह।